تو لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی حافظ صاحب کا اکرام کرو. محمد انور شاہ کے علاوہ اس کے لیے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کو کچھ نہ دیا جائے. اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کی صحت بحال ہو جائے. اور ہمارے جو قاری محی الدین صاحب ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور بہترین چند حفاظ پاکستان میں سے ایک ہے, تو ان کو جتنا دیا جائے کم ہے. پیسے تلطفاً اور ظرافتاً ہم نے کہا کہ بھائی بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں صحابہ ایک جگہ جا کے ٹھہرے تھے. قریبی آبادی میں ایک شخص کو سانپ نے ڈسا. فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَمَا نَفَعُوا. ہر طرح کوشش لوگوں نے کی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا. ان کو کہا کہ یہ قریب میں صحابہ رسول ٹھہرے ہیں, عَسَىٰ أَن يَكُونَ عِندَهُمْ رَاق, شاید ان میں کوئی دم درود والا ہو. تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ان امیرنا قد لدغ, بخاری, ہمارے بڑے کو سانپ نے ڈسا ہے. حل فیکم راق, ہے کوئی دم جاڑ والا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل دم والا موجود. میں کہتا ہوں ٹیلی ویژن کے سامنے ڈانسر, تم میں بھی ایسی صلاحیت ہے؟ تیرے یہ پلیت منہ ٹیلی ویژن سے پیسے لیتے ہو اور قرآن شریف کے ہدایہ اور تعظیم و تکریم کو 100 دفعہ غلط ہے, 200 دفعہ غلط ہے. یہ زیادت خود غلو گمراہی کی دلیل ہے. یہ گمراہ اور بے دین ہو. تمہارے اس منہ سے بھی ایسا کلمہ نکلے گا جس سے کسی کو فائدہ ہو جائے. تو لیکن ابو سعید نے ان سے کہا کہ عربوں کا دستور ہے کہ کہیں بھی لوگ ٹھہرے, آس پاس کے لوگ کھانے کا پوچھتے ہیں, ہم اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے, ہے افسوس تم نے ہماری خیریت ہی نہیں پوچھی. میں ویسے دم نہیں کروں گا جب تک ان تجعلوا لنا جولا, کوئی انعام مقرر کرو گے. بخاری شریف فضائل قرآن. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اگر ہمارے بڑے کو صحت مل گئی آپ کے دم سے تو ایک ریوڑ بیڑ بکریوں کا پورا دیں گے. اب غور سے سنے واقعہ. چنانچہ 3 دن تک صبح و شام ابو سعید گئے اور اس سانپ کے ڈسے کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. ڈاسے کھلے ہوئے پہ دنیا کی دا منحوسا خلا دا پلیتائی نہ ڈکا خلا سلزل غلط فتوہ دا ستا ٹھیکہ دا سے خیر خودے. اتنی نہ بڑا پا کئی داما کی حکایت, اور ابا کو ذرا دے کو ذرا بند ابا دے. انہوں نے ایک ریوڑ بیڑ بکریوں کا دیا جس میں 30 بھی تھے بڑے, 80 ہوں گے بچوں والے اور 120 ہوں گے, اور جو ان کے گزشتہ سال کے بچے بھی ساتھ تھے. تو صحابہ نے ابو سعید کو کہا بخاری شریف میں کہ آپ نے قرآن مجید پر اجرت لے لی. تو سب چیزوں کو روک لیا. پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو آپ کو سارا واقعہ سنایا. آپ نے کہا کون سی سورت پڑھی؟ کہا سورہ فاتحہ. آپ نے کہا واقعی یہ شفا ہے ہر مرض سے, ہر درد کا دوا ہے. اور آپ نے کہا کہ آپس میں تقسیم کرو اور وَضْرِبُوا لِي سَحْمًا, میرا حصہ بھی مجھے دے دو. اور ان خیر ما اخذت علیہ اجرا کتاب اللہ, بہترین وہ ہے جو تمہیں قرآن کے اجر یعنی تعظیم و تکریم کے طور پر ملے, وہ قرآن مجید پر پڑھ کر جو تم کو ملتا ہے. اتنی واضح حدیث کے باوجود ان کے فتوے اس کے خلاف ہے. پہلے اپنے فتوے مسلمان کر دو. میں تمہارے فتووں کو غیر اسلامی فتوے سمجھتا ہوں. امتی کو کوئی حق نہیں کہ نبی کے خلاف بات کرے. بس جواز کے لیے, استدلال کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے